بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے پہلے اور دوسرے آسمان کے درمیان واقع عالم برزخ کے حالات بیان کیے تھے، جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے مختلف لوگوں کو دیے جانے والے عذاب کا مشاہدہ کیا تھا۔ عالم برزخ کا مشاہدہ کرنے اور ملائکۃ الخاشعین سے ملاقات کے بعد اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کی جانب تشریف لے جا رہے ہیں۔ جبریل امین اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے آسمان کے دروازے پر پہنچے اور دستک دی۔ پہرے پر موجود فرشتے نے پوچھا، کون؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں ہوں جبرائیل۔ پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا، میرے ساتھ کائنات کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ فرشتہ پوچھتا ہے، کیا ان کو مبعوث کر دیا گیا؟ یعنی انہوں نے اعلان رسالت کر دیا؟ فرمایا کہ ہاں۔ پیغمبر اسلام دوسرے آسمان میں داخل ہوئے۔ یہاں پر پیغمبر اسلام کی ملاقات دو ایسی شخصیتوں سے ہوئی جو ایک دوسرے سے بہت زیادہ مشابہ تھیں، اور دونوں نے پیغمبر اسلام کو دیکھ کے کہا کہ ہم آپ کے استقبال کے لیے انتظار کر رہے تھے۔ بشارت ہو آپ کے لیے اے اللہ کے آخری رسول اور اللہ کے حبیب۔ جبرائیل سے پوچھا گیا کہ یہ دو شخصیات کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ان میں سے ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ حضرت یحییٰ وہ نبی ہیں کہ جنہیں ایک طوائف کے کہنے میں آ کر اس زمانے کے ظالم بادشاہ نے شہید کروا دیا تھا، اور اس کے بعد پروردگار نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے خون ناحق کے بدلے میں عذاب دنیاوی کے طور پر اس قوم کے 70,000 افراد کا قتل عام کروایا تھا۔ اور دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جنہیں یہودیوں کی طرف سے سولی دیے جانے کے وقت اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھا لیا تھا، اور وہ زندہ ہیں اور آسمان دوم پر موجود ہیں۔ یہاں پر پیغمبر اسلام کو کچھ فرائض و واجبات کی تعلیم دی گئی۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام تیسرے آسمان کی جانب تشریف لے جا رہے ہیں۔ تیسرے آسمان پر جب اللہ کے رسول پہنچے تو یہاں پہ پیغمبر کی ملاقات اس شخصیت سے ہوئی کہ جس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی مانند چمک رہا تھا۔ یہ جناب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے، جو تیسرے آسمان پر موجود ہیں۔ انہوں نے بھی پیغمبر اسلام کا استقبال کیا، پیغمبر کو بشارت و خوشخبری دی، اور یہاں پر بھی پیغمبر اسلام کو ایک تو یاقوت کا محل نظر آیا اور دوسرے وہی ملائکۃ الخاشعین نظر آئے۔ یہ تیسرے آسمان کی کیفیت تھی۔ البتہ تیسرے آسمان پہ براق کو روک دیا گیا اور نور کی بنی ہوئی محمل، نور کی ایک سواری لائی گئی، جس کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک روایت ہے کہ نور کی یہ محمل 40 مختلف نوروں سے بنائی گئی ہے، جن میں سے ایک سرخ نور تھا۔ پھر فرمایا، دنیا میں جتنی بھی سرخی نظر آتی ہے وہ پروردگار نے اسی نور سے بنائی ہے۔ ایک زرد نور تھا، دنیا میں جتنی بھی زرد چیزیں نظر آتی ہیں پروردگار نے اس نور سے بنائی ہیں۔ ایک سبز نور تھا، ایک سفید نور تھا، اور اس کے علاوہ 36 اور قسم کے نور تھے۔ یہ سارے نور عرش الہی میں پائے جاتے ہیں۔ عرش الہی پہ ان 40 مختلف نوروں سے پیغمبر اسلام کے لیے ایک محمل بنائی گئی، جس پر سونے اور چاندی کے پردے لٹک رہے ہیں۔ اور اب پیغمبر اسلام سے درخواست کی جاتی ہے کہ آپ براق سے اتر کے نور کی اس سواری پر سوار ہو جائیے۔ اب نور کی سواری پر پیغمبر اسلام تشریف رکھتے ہیں، اور نور کی سواری بلند ہوتی ہے۔ بلند ہوتے ہوتے چوتھے آسمان میں داخل ہوتی ہے۔ البتہ وہاں بھی منظر یہی ہے جس طرح براق کے ساتھ ہوا کہ چوتھے آسمان کے دروازے پہ اس سواری کو روکا گیا۔ فرشتے بڑی شدت سے منتظر تھے پیغمبر اسلام کے۔ جب پتہ چلا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں تو بے چینی اور بے تابی سے چوتھے آسمان کا دروازہ کھولا گیا، اور سارے فرشتے پیغمبر اسلام کے چاروں طرف جمع ہو گئے۔ فرشتوں کی بے چینی اور بے تابی بتا رہی ہے کہ یہ پیغمبر اسلام سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں۔ فرشتے بہت بے چین بھی ہیں پیغمبر اسلام سے کوئی بات کرنے کے لیے، مگر ابھی خاموش ہیں، اس لیے کہ چوتھے آسمان پر بھی سنت خدا کے مطابق ایک نبی ہیں، اور نبی سے پہلے فرشتے پیغمبر اسلام سے بات نہیں کر سکتے ہیں۔ اب وہ نبی آگے تشریف لاتے ہیں۔ یہ نبی وہ ہیں کہ جن کی آنکھیں انتہائی نمایاں ہیں، اور ان کا نام حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔
قرآن کریم میں سورہ مریم میں حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے انہیں ایک بلند مکان پر اٹھا لیا ہے۔ یہ آیہ قرآن بھی تائید کر رہی ہے کہ چوتھے آسمان سے وہ مقام شروع ہو جاتا ہے جس کا دنیا اور تینوں آسمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تعلق نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بے انتہا فاصلہ ہے، گویا چوتھے آسمان سے کائنات کی سرحد شروع ہو جاتی ہے۔ جناب ادریس علیہ السلام نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا، پیغمبر اسلام سے گفتگو کی۔ جناب ادریس علیہ السلام وہ ہیں کہ جو حضرت نوح علیہ السلام سے بھی پہلے کے نبی ہیں، اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ جناب ادریس علیہ السلام نے ایک وعدہ لیا تھا اللہ تعالی سے، کیونکہ حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے زیادہ زحمتیں اٹھائی ہیں شروع کے زمانے میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں تو تبلیغ کوئی مسئلہ نہیں تھا، پہلے نبی جن کو زحمتیں اٹھانا پڑیں وہ حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ ایک وعدہ لیا تھا کہ جب تک میں نہ چاہوں ملک الموت میری روح قبض نہ کرے، تو دنیا میں جب تک حضرت ادریس علیہ السلام رہے ملک الموت ان کی روح قبض نہ کر سکا۔ حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں کس طرح پہنچے، اس کے بارے میں ہمارے چینل پر علیحدہ سے ایک ویڈیو موجود ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر چلے چوتھے آسمان کی سیر کروانے کے لیے۔ چوتھے آسمان کو دیکھنے کے بعد جبرائیل نے کہا اللہ کے رسول اب ہم کو پانچویں آسمان پر جانا ہے۔ پانچویں آسمان کی جانب ان کی سواری بڑھی۔ جب چوتھے آسمان سے یہ سواری چلی تو 40 نور کے اندر 40 مزید نور بڑھا دیے گئے، اور سونے اور چاندی کے پردے بھی بڑھا دیے گئے، یہاں تک کہ پانچویں آسمان میں یہ سواری داخل ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ اللہ کے وہ نبی موجود تھے جن کا نام ہے حضرت دانیال علیہ السلام۔ انہیں پروردگار عالم نے خواب کی تعبیر، کھوئی چیزیں معلوم کرنے کی تعبیر، جانوروں سے بچنے کا علم، یہ چند مخصوص علم دیے تھے جناب دانیال کو۔ ویسے تو ہر نبی علم اور عقل میں کامل ہوتا ہے، مگر جناب دانیال علیہ السلام کی علم و حکمت اور دانائی زیادہ مشہور ہے۔ وہ انتظار کر رہے ہیں پیغمبر اسلام کا۔ پیغمبر اسلام کا استقبال کرتے ہیں جناب دانیال۔ دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ کا تذکرہ آپ نے سنا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کے بعد جہاں پہ ان کا لاشا ڈالا گیا وہاں زمین سے خون نکلا، اتنا خون نکلا کہ بنی اسرائیل جن کے درمیان یہ واقعہ پیش آیا وہ گھبرا گئے۔ انہوں نے لا کے خون کے اوپر مٹی ڈالی تو خون اور بلند ہوا، اور مٹی ڈالی اور بلند ہوا، یہاں تک کہ ایک سلسلہ جاری ہو گیا کہ وہ مٹی ڈالتے جاتے ہیں اور شہید کا خون ناحق بلند ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ بخت نصر نام کے ایک ظالم بادشاہ نے اس شہر پر حملہ کیا۔ اس شہر کی 70,000 آبادی تھی، ساری آبادی کو قتل کروایا اور ان سب کے لاشیں اسی ٹیلے پر پھینکے، مگر جناب یحییٰ علیہ السلام کا خون جاری رہا۔ آخر میں ایک انتہائی بوڑھی عورت کو لایا گیا جس کے بارے میں روایت ہے کہ یہ وہ طوائف تھی جس کے کہنے پر اس زمانے کے بادشاہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا تھا۔ جب اس کی گردن کاٹ کے اس کا لاشا وہاں پہ پھینکا گیا تو جناب یحییٰ علیہ السلام کا ابلتا ہوا خون کئی سالوں کے بعد آخر ختم ہو گیا، اور اسی موقع پر جناب دانیال نبی کی نبوت کا زمانہ تھا۔ بخت نصر کے مظالم بڑے، جناب دانیال نے نصیحت کی تو بخت نصر نے غصے میں آ کر ان کو ایک کنویں میں پھینک دیا جس کے اندر پہلے سے بھوکے اور خونخوار شیر ڈالے گئے تھے۔ مگر جناب دانیال علیہ السلام وہاں پہنچے تو اللہ کے بزرگ نبی کو دیکھ کر سارے شیر ان کے مطیع ہو گئے، اور عالم یہ ہے کہ شیر اور شیرنیاں کنویں کی مٹی کھاتے تھے، اور جو شیرنی کا دودھ تھا وہ جناب دانیال علیہ السلام کی غذا بنتا تھا۔ چنانچہ حضرت دانیال علیہ السلام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 5ویں آسمان پر استقبال کرتے ہیں۔ اب جناب دانیال پیغمبر اسلام کو لے کے چلے اور 5ویں آسمان کی سیر کرائی۔ ایک اور روایت کے مطابق 5ویں آسمان پر پیغمبر اسلام کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ 5ویں آسمان کی سیر کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ کے رسول آئیے اب 6 آسمان کی جانب چلیں۔ پیغمبر اسلام کا سفر ابھی جاری ہے اور ابھی تک جبرائیل علیہ السلام بھی ساتھ ہیں۔ اب 6 آسمان میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے
छठा आसमान परवरदिगार आलम के एक इंतहाई जलीलुल कद्र नबी के हवाले है। वहाँ भी यही कैफियत है। दरवाज़ा खोला गया, फरिश्ते बेचैनी से दौड़कर पैगम्बर इस्लाम के इस्तकबाल के लिए आए। पैगम्बर इस्लाम की मुलाकात यहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से होती है। पैगम्बर इस्लाम ने देखा कि एक नबी हैं जिनका कद इंतहाई लंबा, बाल बहुत घने और गंदमी रंग है, और वो पैगम्बर इस्लाम को देख के एक जुमला कहते हैं और बार बार उसी को दोहराते हैं कि बनी इसराइल मेरे बारे में कहते हैं कि मेरा मुकाम सबसे बुलंद है, जबकि अल्लाह के हबीब आप सबसे बुलंद हैं, मैं तो आपका ग़ुलाम हूँ। और मुसलसल ये जुमला कहते रहे जब तक कि पैगम्बर इस्लाम छठे आसमान पर मौजूद रहे। छठे आसमान के बाद ये नूर की सवारी सातवें आसमान में दाखिल हुई, और इस सवारी का वही उसूल है कि तीसरे आसमान के बाद ये सवारी आई। हर आसमान में दाखिल होती है और जब उससे निकलती है तो 40 नूर और बढ़ जाते हैं। चौथे आसमान से निकली तो 40 नूर और बढ़ गए। पांचवें आसमान से निकली 40 नूर और बढ़ गए, और छठे आसमान से निकलकर जब सातवें आसमान में दाखिल हुए तो यहाँ 40 नूर और बढ़ जाते हैं। अब सातवें आसमान का इलाका शुरू हो गया है। ये सातवां आसमान वो है जहाँ करीब करीब 3 चीज़ें हैं। एक यहाँ पे बैतुल मामूर है, दूसरे यहीं पे जन्नतुल मावा है, और तीसरे यहीं पर एक बेरी का दरख्त है जिसको सिदरतुल मुंतहा कहते हैं। सिदरा यानी बेरी, मुंतहा यानी आखिरी। सिदरतुल मुंतहा बेरी का वो दरख्त जो आखिरी दरख्त है निशानी के लिए। इससे आगे जिब्राईल अलैहिस्सलाम जैसा फरिश्ता भी नहीं जा सकता। कायनात की तारीख में फ़कत रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े थे, वरना इससे पहले कोई फरिश्ता, कोई नबी तक इससे आगे ना बढ़ सका था। अब ये सातवां आसमान है, खुला इलाका है। यहाँ पर बैतुल मामूर एक तरफ है, वहीं पे सिदरतुल मुंतहा है, वहीं पे जन्नतुल मावा है। जन्नत और मावा यानी रहने की जगह। जन्नतुल मावा वो जन्नत जिसमें मोमिनीन को रखा जाएगा। सिदरतुल मुंतहा तो बिल्कुल आखिर में है, लेकिन बैतुल मामूर और जन्नत इतने करीब करीब हैं कि बाज़ वाक़यात रिवायतों में ऐसे आए कि फ़ैसला नहीं हो पाता कि ये बैतुल मामूर का वाक़या है या जन्नत का वाक़या है। जैसे सातवें आसमान पर पैगम्बर इस्लाम की मुलाकात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुई, मगर 2 रिवायतें हैं। एक रिवायत में है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैत मामूर के करीब नज़र आए, और एक है कि नहीं, जन्नत में नज़र आए। ऐसा लग रहा है कि ख़ुद बैत मामूर भी जन्नत का एक हिस्सा है, वहाँ से जन्नत शुरू हो जाती है। जब सातवें आसमान पर पैगम्बर इस्लाम पहुँचे तो पैगम्बर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, मैंने देखा कि वहाँ पे एक मकान बना हुआ है और उसके गिर्द मुसलसल फरिश्ते तवाफ़ में मशगूल हैं। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि कोई लम्हा ऐसा नहीं आता कि कम से कम 70,000 फरिश्ते इसके तवाफ़ में ना हों, और जो फरिश्ता एक मरतबा तवाफ़ करके गया दोबारा उसको मौका ही नहीं मिला। इतना हुजूम है, फरिश्तों की कसरत है। जब से कायनात बनी है और उसके बाद बैतुल मामूर बना है, मुसलसल तवाफ़ हो रहा है, और जिस फरिश्ते को एक दफ़ा मौका मिल गया, अब दूसरे फरिश्ते इतने ज़्यादा लाइन में खड़े हैं कि दोबारा उसका मौका ही नहीं आया। ये वही बैतुल मामूर है जिसके बारे में बयान होता है कि यही मस्जिद अक्सा है, क्योंकि ये आखिरी मस्जिद है। इससे आगे तो जन्नत है, और जन्नत से आगे सिदरतुल मुंतहा। रिवायतों में ये भी है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पहला हज इसका किया था। फिर जब दुनिया में भेजे गए और जिब्राईल आए आदम अलैहिस्सलाम के पास, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और जिब्राईल ने मिलके इसी बैतुल मामूर की सीध में मक्का में ये खाना काबा बनाया। और खाना काबा जो बैतुल मामूर के बाद बना, बैतुल मामूर की इतनी सीध में है कि पैगम्बर इस्लाम फरमाते हैं कि जब मैं बैतुल मामूर के अंदर दाखिल हुआ तो एक मरतबा आवाज़ आई कि ए मेरे हबीब, अपने पैरों की जानिब देखो। मैंने अपने पैरों की जानिब देखा तो बिल्कुल मेरे पैरों के नीचे खाना काबा इस तरह नज़र आ रहा था कि अगर अपने हाथ से कोई चीज़ मैं छोड़ता तो सीधे जाकर खाना काबा के अंदर वो चीज़ गिरती। अब पैगम्बर इस्लाम आसमानों के काबा बैतुल मामूर के करीब पहुँचे तो आपने सबसे पहले खाना खुदा का तवाफ़ करना चाहा। बैतुल मामूर का तवाफ़ शुरू किया पैगम्बर इस्लाम ने। तवाफ़ के बाद 2 रकत नमाज पढ़ी, और अब पैगम्बर इस्लाम बैतुल मामूर के अंदर तशरीफ़ ले जा रहे हैं।
اور اندر جانے کے بعد پیغمبر اسلام نے وہ منظر دیکھا تھا کہ بالکل میرے پیروں کے نیچے دنیا کا خانہ کعبہ ہے۔ بیت المعمور کی زیارت کے بعد جب پیغمبر اسلام آگے بڑھے تو فوراً وہ درخت شروع ہو گیا جس کا نام ہے شجرہ طوبہ اور جس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے۔ یہ اتنا بڑا درخت ہے کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی عربی گھوڑے پر بیٹھ جائے اور عربی گھوڑے کو پوری رفتار سے دوڑائے، 100 سال تک یہ گھوڑا دوڑتا رہے، تب بھی اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا، اتنی دور تک یہ درخت پھیلا ہوا ہے۔ بیت المعمور کے فوراً بعد یہ درخت شروع ہو جاتا ہے، لیکن یہ بات تو واضح ہے کہ جب درخت اتنا بڑا ہے اور بیت المعمور کے بعد اس کی شاخیں شروع ہوتی ہیں تو اس کا جو تنا ہے وہ تو بہت آگے جا کے کہیں ہوگا۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بیت المعمور کے بالکل نیچے سے 2 نہریں جاری ہیں، درخت کا سایہ اور 2 نہریں۔ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا گیا یہ سایہ اور یہ نہریں؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، یہ جنت شروع ہو گئی ہے، یہ جنت کا درخت ہے طوبہ۔ اور یہ 2 نہریں کون سی ہیں؟ ایک نہر کوثر ہے، ایک نہر رحمت ہے جس کا نام سلسبیل بھی ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ میں نے کوثر کی نہر سے ایک جام بھر کے پیا اور سلسبیل کی نہر میں غسل کیا۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب میں جنت میں داخل ہوا تو 4 نہریں اور میں نے بہتی ہوئی دیکھیں، ایک نہر پانی کی، ایک نہر دودھ کی، ایک نہر شہد کی اور ایک نہر شراب طہورہ کی۔ یہ 4 نہریں جنت کی ہیں اور 2 نہریں کوثر و سلسبیل بیت المعمور سے بہتی ہوئی جنت میں آ رہی ہیں۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اسی دوران میں نے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے کوئی ایسی شخصیت بیٹھی ہے جو بالکل پیغمبر کے مشابہ ہے، اور وہ جس درخت کے نیچے بیٹھے ہیں وہ درخت بھی کچھ عجیب قسم کا ہے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ کہا کہ یہ آپ کے جد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ میں نے پوچھا اور یہ بچے؟ پہلے آسمانوں پہ اتنے سارے نبی ملے، وہ سب تنہا تھے، لیکن یہاں پہ یہ اتنے سارے بچے کہاں سے آ گئے؟ تو جواب ملا کہ یہ سارے بچے وہ ہیں جو آپ کے ماننے والوں کی اولاد جو بچپن میں انتقال کر جاتے ہیں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خصوصی دعا کی تھی کہ پروردگارہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری نسل سے جو رسول و امام ہونے والے ہیں ان کے ماننے والوں کی اولاد کی پرورش میں کروں گا۔ پروردگار عالم نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی اس خواہش کو پورا کیا۔ پیغمبر اسلام جناب ابراہیم علیہ السلام کے قریب جاتے ہیں اور سلام کیا کیونکہ یہ جد ہیں۔ پیغمبر اسلام نے پوچھا کہ اے میرے جد بزرگوار، یہ درخت جس کے نیچے آپ بیٹھے ہیں یہ بڑا عجیب درخت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسکرائے اور کہا کہ ہاں، یہ درخت وہ ہے کہ جس کی ہر شاخ میں ایک الگ مزہ ہے، جس میں وہ پھل لگے ہوئے ہیں کہ جس وقت کسی کو خواہش ہوتی ہے تو اس کے قریب جانے سے درخت کی شاخ خود جھکتی ہے۔ جس طرح ماں اپنے بچے کو غذا دیتی ہے، درخت کی شاخوں کی شکل بھی وہی ہے، انداز بھی وہی ہے کہ جب کسی بچے کو کسی چیز کی خواہش ہوتی ہے، درخت کی شاخ جھکتی ہے، اس بچے کے منہ میں داخل ہو جاتی ہے، بالکل ایسے جیسے وہ ماں سے غذا لے رہا ہو۔ جس پھل کی، جس میوے کی، جس مشروب کی وہ تمنا کرتا ہے، وہی مزہ اس شاخ میں سے اس کو محسوس ہوتا ہے۔ اور ایک وقت میں اولین و آخرین کے بچے اگر جمع ہو جائیں تو اس درخت میں اتنی شاخیں ہیں کہ ہر ایک کو اس کی غذا مل سکتی ہے۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام کی نگاہ کچھ فرشتوں پر پڑی کہ جو اس درخت کے نیچے ساز و سامان کو جمع کر رہے ہیں۔ ان کے پاس بہترین گھوڑے اور بہترین لباس ہیں۔ پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ یہ فرشتے کس لیے یہ سارا سامان جمع کر رہے ہیں؟ جواب ملا کہ اللہ کے رسول، آپ کے وہ ماننے والے جنہوں نے دنیا میں فقر و فاقے اور مصیبت کے ساتھ زندگی گزاری مگر صبر سے کام لیا اور کسی حرام کی جانب قدم نہیں بڑھایا، ان کے استقبال کے لیے یہ تیاریاں ہو رہی ہیں، کیونکہ پروردگار عالم نے یہ اعلان کیا ہے کہ میرے بندوں میں سے جو میرے حکم کا اتنا پابند ہے کہ فاقہ کرے مگر میرے حکم کو نہ توڑے، جنت میں سب سے پہلے اس کو لایا جائے گا اور استقبال کرتے ہوئے لایا جائے گا۔ باقی لوگ تو جنت میں آئیں گے خوشی کے عالم میں، مگر یہ وہ لوگ ہیں کہ جنت ان کا انتظار کرے گی اور ان کا باقاعدہ استقبال ہوگا۔ پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ فرشتے سونے اور چاندی کی اینٹوں کے محل بنا رہے ہیں۔
फरिश्तों के हाथों में सोने और चांदी की ईंटें हैं, और अजीब बात यह है कि कुछ फरिश्ते 2-4 ईंटें लगा के रुक जाते हैं। थोड़ी देर के बाद थोड़ा आगे बढ़े, 2-4 ईंटें और रखीं, फिर खड़े हो गए। और कुछ फरिश्ते मुसलसल काम कर रहे हैं, सोने और चांदी की ईंटें रखते जा रहे हैं। अब फरिश्ते तो सारे ही ऐसे हैं कि वो हुक्म खुदा की ज़र्रा बराबर भी मुखालफत नहीं करते हैं। तो भाई अगर अल्लाह का हुक्म आया है कि जन्नत में सोने चांदी के महल बनाओ, तो ये इतना रुक रुक के क्यों बना रहे हैं? और फिर हर एक का तरीका अलग है, कोई जल्दी बना रहा है, कोई आहिस्ता बना रहा है। पैगम्बर इस्लाम ने सवाल किया उन्हीं फरिश्तों के पास जाकर कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो, किस तरह से महल बना रहे हो? कहा, अल्लाह के रसूल, ये वो महल नहीं है जो अल्लाह की जानिब से किसी मोमिन को मिले हैं, बल्कि ये वो महल हैं कि जो मोमिन खुद बनाता है। जैसे जैसे हमको इसकी मजदूरी मिलती जाती है, वैसे वैसे हम बनाते जाते हैं। जो हमें तेज़ी से मजदूरी देता है, उसका महल भी तेज़ी से बन रहा है, और जो हमें आहिस्ता आहिस्ता मजदूरी देता है, उसका महल भी रुक रुक के बन रहा है। और जो 1-2 दफ़ा मजदूरी देने के बाद भूल गया, उसके महल की इमारत भी 2-4 दिन से खड़ी है, उससे आगे कोई काम नहीं हो रहा। पैगम्बर इस्लाम ने पूछा कि इस महल की मजदूरी क्या है? कहा कि तस्बीहाते अरबा, यानी सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। जैसे जैसे मोमिन जिक्र करता है अपनी नमाज़ों के बाद, उठते बैठते और अपनी दुआओं के बाद तस्बीहाते अरबा की शक्ल में, तो ये इस महल की मजदूरी है। पैगम्बर इस्लाम ने वापस आने के बाद फरमाया था कि अगर हुक्म खुदा होता तो मैं ये जिक्र अपने मानने वालों पे वाजिब कर देता, लेकिन तुम खुद देखो कि इसकी वजह से कितनी आसानी के साथ जन्नत में तुम्हारा महल बन सकता है। फिर पैगम्बर इस्लाम कुछ और आगे बढ़े तो एक और मंजर देखा कि जगह जगह बाग हैं, मगर बाग में बड़ी तेज़ी के साथ दरख्त उग रहे हैं, और बाग ऐसे बाग हैं कि जिनमें दरख्त खुद जल रहे हैं। पैगम्बर इस्लाम ने सवाल किया कि जन्नत तो पहले से बनी हुई है, ये कौन से दरख्त हैं जो अब उगाए जा रहे हैं? जवाब दिया गया कि ये वो दरख्त हैं कि जब दुनिया में कोई ज़िक्र खुदा करता है तो जन्नत के बाग में उसका एक दरख्त बन जाता है। जैसे जैसे वो ज़िक्र खुदा कर रहे हैं, वैसे वैसे उनके बागात तैयार होते चले जा रहे हैं। पैगम्बर इस्लाम ने सवाल किया कि ये जो जलने वाले दरख्त हैं, ये जहन्नुम का मंजर जन्नत में कैसे? आग तो जहन्नुम की चीज़ है, ये दरख्त कैसे जल रहे हैं? कहा कि अल्लाह के रसूल, ये ऐसे लोग हैं कि जो पहले अपना दरख्त बना तो लेते हैं, इसके बाद फिर खुद ही अपने दरख्त को जला देते हैं। इससे आगे की तफसील इस रिवायत में नहीं है, मगर एक और रिवायत में इसकी तफसील मिलती है कि जब पैगम्बर इस्लाम ने इसी मफहूम को मदीने की एक मस्जिद में बयान किया और कहा कि जब कोई मोमिन ज़िक्र खुदा में सुबहान अल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह या ला इलाहा इल्लल्लाह या अल्लाहु अकबर कहता है, तो उसका एक दरख्त जन्नत के बाग में पैदा हो जाता है। इस पर सवाल किया किसी मुसलमान ने कि अल्लाह के रसूल, फिर तो हमारे बहुत सारे दरख्त जन्नत में बन गए होंगे, क्योंकि हम तो चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते हर वक्त ज़िक्र खुदा करते हैं। पैगम्बर इस्लाम ने कहा, हाँ बहुत सारे दरख्त होंगे, बशर्ते कि तुम दुनिया से कोई आग ना भेजो कि जो उन दरख्तों को जला दे। पूछा गया, अल्लाह के रसूल, वो आग क्या है जो जन्नत के दरख्त को जला देती है? कहा कि किसी मोमिन की गीबत, किसी मोमिन की तजलील, किसी मोमिन की बुराई, किसी मोमिन से हसद या रिज़्क़ हराम। ये वो चीज़ें हैं जो आग हैं जो जन्नत के दरख्त को जलाने वाली है। पैगम्बर इस्लाम मज़ीद आगे बढ़े तो देखा कि एक इंतहाई खूबसूरत महल बना हुआ है। ये महल याकूत का बना हुआ है, मगर ऐसा नाजुक, शफाफ और नफीस याकूत कि महल की दीवारों में से महल के अंदर का सारा मंजर नज़र आता है। और इस याकूत के महल में ज़बरजद और मोतियों के 10 गुब्बे बने हुए हैं। और ये इतना खूबसूरत महल था कि पैगम्बर इस्लाम कैसे कैसे मनाजिर देख के आ रहे हैं, मगर इस महल को देख के रुक गए और सवाल किया कि ये महल किसको मिलेगा। कहा, अल्लाह के रसूल, आपकी उम्मत के उन लोगों के लिए है कि जो सारी ज़िंदगी ज़िक्र खुदा करते रहे, सारी ज़िंदगी रोज़े से रहे और सारे साहिबाने ईमान की दावत करते रहे। पैगम्बर इस्लाम ने कहा कि फिर तो ऐसा कोई मोमिन हो ही नहीं सकता है, इसलिए कि ज़िक्र खुदा कितना ही आदमी करे, कितने ही रोज़े रखे, सारी ज़िंदगी साहिबाने ईमान को कितना ही खाना खिलाए,
مگر ساری زندگی تو یہ چیزیں ناممکن ہیں۔ تو جواب ملتا ہے کہ نہیں اللہ کے رسول، اللہ نے یہ شرط لگائی، مگر بعد میں اعلان کیا کہ جو مومن ایک دفعہ تسبیحات اربعہ پڑھ کے دن کا آغاز کرتا ہے، میں اس کا سارا دن ذکر خدا میں لکھ دیتا ہوں۔ جو رمضان کے 30 روزے رکھ لیتا ہے، میں اس کا سارا سال روزے میں شمار کروں گا، اور جو اپنے گھر والوں کو جن کا نان و نفقہ اس پر واجب ہے، ان کو آرام و اطمینان کے ساتھ ان کا حق دے دیتا ہے، یعنی بیوی، اولاد اور والدین پر تنگی نہیں آنے دیتا۔ میں اس کے حصے میں لکھوں گا کہ گویا اس نے سارے صاحبان ایمان کا حق ادا کر دیا ہے اور ان کو کھانا کھلا دیا ہے۔ جو مومن اپنے اہل و عیال کو آرام اور اطمینان کے ساتھ حق پہنچا دیتا ہے، یہ اس کا محل ہے۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام مزید آگے بڑھے تو اس محل کے قریب پہنچ گئے جس سے وہ درخت نکلا ہوا تھا جس کے سائے میں اب تک پیغمبر اسلام نے سفر کیا، اور وہ درخت اتنا بڑا تھا، اتنا اس کا گھراؤ تھا کہ اگر ایک پرندہ اس کے گرد ایک چکر لگانا چاہے تو 700 سال یہ پرندہ اڑے گا، تب بھی اس درخت کے چاروں طرف ایک چکر نہیں لگا پائے گا۔ اور اس درخت کا سایہ اتنا ہے کہ اگر کوئی آدمی 100 سال تک گھوڑے پہ بیٹھ کے اس گھوڑے کو دوڑاتا رہے تو اس درخت کے سائے سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اس درخت کی اتنی شاخیں ہیں کہ جنت کے جتنے محلات ہیں، ہر محل میں اس کی ایک شاخ پہنچی ہوئی ہے، اور اس شاخ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس پر 1,00,000 قسم کی مختلف نعمتیں موجود ہیں۔ پھل بھی اسی شاخ پر ہیں، لباس بھی اسی شاخ پہ ہیں، سواریاں بھی اسی شاخ میں ہیں۔ یہاں تک جملہ ہے پیغمبر اسلام کا کہ میں نے دیکھا کہ ایک ایک شاخ پہ 1,00,000 جنتی لباس ہیں کہ جن میں ہر ایک کا رنگ دوسرے سے مختلف ہے۔ دنیا میں ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن یہ جنتی لباس کی خصوصیت ہے کہ اتنے زیادہ رنگوں میں موجود ہے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ اس درخت سے استعمال کے لیے جو چیز بھی توڑی جائے، مثلا ہم نے ایک لباس اتار لیا تو ایسا نہیں ہے کہ 99,999 رہ جائیں گے۔ جو پھل توڑا جاتا ہے فوراً اس کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ اب پیغمبر اسلام نے کہا کہ اس درخت کو پہچانو، یہ شجرہ طوبہ ہے جس کا تذکرہ سورہ رعد کی 29ویں آیت میں ان الفاظ میں ہوا ہے، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان کے لیے طوبہ ہے، اور کتنی بہترین جگہ یہ واپس پلٹ کے جائیں گے۔ شجرہ طوبہ کو دیکھنے کے بعد پیغمبر اسلام جنت سے باہر آئے۔ پیغمبر اسلام جب جنت سے باہر آئے تو بس قرآن کا جملہ ہے، وَعِندَ سِدْرَةُ الْمُنتَہَىٰ وَعِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ۔ جنت اور سدرۃ المنتہا بالکل برابر ہیں۔ اور سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ یہ ایک بیری کا درخت ہے جسے بطور نشان آسمانوں پہ رکھا گیا ہے۔ اس درخت کے آگے نہ کوئی جا سکتا ہے، نہ گیا ہے، نہ جائے گا، سوائے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ حتیٰ کہ جبرائیل علیہ السلام جیسا سردار فرشتہ بھی اس سے آگے کبھی نہیں گیا۔ تو سدرۃ المنتہا ایک نشانی ہے تاکہ فرشتوں کو بھی پتہ چل جائے کہ اس سے آگے ہم کو نہیں جانا ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ یہاں سے نہ کوئی آگے بڑھ سکتا ہے، نہ کسی کو علم ہے کہ اس سے آگے کیا ہے۔ یہاں تک پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پہنچتے ہیں۔ اب پیغمبر اسلام کو سدرۃ المنتہا سے آگے جانا ہے۔ ابھی تک جبرائیل علیہ السلام پیغمبر اسلام کے ساتھ آ رہے ہیں، لیکن یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر جبرائیل پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ جنت میں جبرائیل کچھ وقت کے لیے پیغمبر اسلام سے جدا ہوئے۔ اب سدرۃ المنتہا کے پاس دوبارہ پیغمبر اسلام کے پاس آئے، اور پہلی مرتبہ جبرائیل اپنی اصلی صورت میں آئے۔ اس سے پہلے جبرائیل علیہ السلام یا تو دوسرے فرشتوں کی شکل میں یا پھر کسی انسانی شکل میں رہتے ہوئے پیغمبر اسلام کے ساتھ تھے۔ اب جب اپنی اصلی صورت میں آئے تو اس انداز میں کہ 600 ہاتھ ہیں جبرائیل کے، اور ہر لمحے جس طرح انسانی پسینہ ٹپکتا ہے، جبرائیل کے جسم سے ہیرے اور جواہرات ٹپک رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا پہ پہلے ہی پیغمبر اسلام کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ جیسے ہی پیغمبر جنت سے باہر آئے، جبرائیل علیہ السلام نے ایک دفعہ بآواز بلند کہا، قد قامت الصلاۃ۔ ادھر جبرائیل نے قد قامت الصلاۃ کہا، اور ادھر 7ویں آسمان پر جتنے فرشتے تھے وہ سب دوڑ کر جمع ہو گئے اور صفیں بنانے لگے۔ اور سدرۃ المنتہا کے بالکل قریب ایک چشمہ بہہ رہا ہے۔ بیت المعمور کی دیوار کے نیچے سے 2 چشمے نکلے تھے،
وہ جنت میں گئے تھے، مگر یہ ایک خاص چشمہ ہے، کسی فرشتے کی بھی مجال نہیں ہے کہ وہ اس چشمے کے پانی کو استعمال کرے۔ چنانچہ اللہ کے رسول وہ پہلی شخصیت ہیں کہ جن کو اس چشمے کا پانی استعمال کرنے کی اجازت ملی، اس انداز سے کہ فرشتوں کی قطار بنی، فرشتے سدرۃ المنتہا کے درخت تک قطار بنائے کھڑے ہیں، پیغمبر اسلام ان سے آگے ہیں، گویا پیغمبر اسلام کے قدم اور سرحد میں داخل ہو چکے ہیں جہاں آج تک کوئی نہیں گیا۔ اب جبرائیل سے واسطہ ختم ہو گیا، اب جبرائیل کچھ نہیں بولیں گے۔ سدرۃ المنتہا کے آگے جبرائیل علیہ السلام کی طاقت بھی ختم ہو گئی۔ چنانچہ اب بارگاہ الہی سے آواز آئی کہ اے میرے حبیب، اب تمہیں آگے بڑھ کر میرے انوار کا مشاہدہ کرنا ہے، اس لیے اس چشمے سے جس کا نام ہے چشمہ صاد، اور قرآن کا 38واں سورہ بھی اسی چشمے کے نام پر ہے۔ بہرحال آواز آئی، اے میرے حبیب، آگے بڑھ کر تمہیں اپنی آنکھوں سے میری قدرت کا مظاہرہ دیکھنا ہے، اس لیے پہلے اس چشمے کے پانی سے وضو کر لو۔ پیغمبر اسلام جھکے اور سیدھا ہاتھ آگے بڑھایا، پیغمبر اسلام نے وضو کیا۔ ادھر پیغمبر اسلام کا وضو مکمل ہوا اور ادھر پیغمبر کے آگے سے حجاب ہٹنے لگے۔ اب سدرۃ المنتہا کے آگے پردے پڑے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ 3 پردے ہٹے تو نور کا ایک دروازہ نظر آیا۔ ہر پردے کے ہٹتے وقت پیغمبر اسلام اللہ اکبر کی آواز بلند کرتے ہیں، 3 تکبیریں پیغمبر نے کہیں، نور کا ایک دروازہ نظر آیا۔ جیسے ہی نور کا دروازہ نظر آیا، پیغمبر اسلام کی زبان پہ دعا جاری ہوئی، یہ دروازہ کھلا تو پیغمبر نے دیکھا کہ نور کا ایک اور پردہ ہے۔ پیغمبر اسلام نے پھر اللہ اکبر کہا، وہ پردہ ہٹا، پھر ایک اور پردہ نظر آیا، 5واں پردہ۔ پھر پیغمبر اسلام نے اللہ اکبر کہا تو وہ پردہ ہٹا۔ پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ سامنے ایک اور نور کا دروازہ ہے، اور اس نور کے دروازے سے آواز آ رہی ہے کہ اے میرے حبیب۔ پیغمبر اسلام کی زبان پر آیا، لبیک لبیک میرے پروردگار، میں حاضر ہوں، تیرے علاوہ میری کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ تب وہ دوسرا دروازہ کھلا تو چھٹا پردہ نظر آیا۔ پیغمبر اسلام نے چھٹے پردے کو دیکھ کر اللہ اکبر کہا، 7واں پردہ سامنے آیا۔ پیغمبر اسلام نے اللہ اکبر کہا، 7واں پردہ ہٹ گیا، مگر اب کوئی دروازہ نہیں ہے، کھلا علاقہ آ گیا۔ چنانچہ پیغمبر اسلام کی زبان پر یہ دعا آ گئی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں نے ہر باطل سے جدا ہو کر اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان اور زمین بنائے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ پھر آواز آئی، اے میرے حبیب، اب تم میرا نام دو۔ بس پیغمبر اسلام نے یہ سنا اور کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر آواز آئی، اے میرا رسول، میں تمہیں یہاں تک لے کے آیا ہوں، اب تم میرا ذکر کرو۔ پیغمبر نے کہا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے، اور دل میں کہا، شکرن للہ۔ آواز آئی کہ اے میرے حبیب، تم نے میرا شکر ادا کیا ہے، اس لیے میرا دوسرا نام لو۔ اب پیغمبر اسلام کوئی بھی نام لے سکتے تھے، لیکن اپنے امتیوں کو مختلف عذاب میں دیکھ کر آئے ہیں، اس لیے فوراً پیغمبر نے کہا، الرحمن الرحیم، رحمت والا نام لیا۔ چنانچہ الحمد کی دوسری آیت رحمت والی بنی۔ پھر اللہ اور رسول میں بات ہوتی رہی اور الحمد کا سورہ بڑھتا رہا، یہاں تک کہ بات ولضالین تک پہنچ گئی۔ جب پورا سورہ مکمل ہوا تو پیغمبر نے ایک مرتبہ کہا، الحمدللہ رب العالمین۔ آواز آئی کہ اے میرے حبیب، تم نے میرا تذکرہ تو کر دیا، مگر میری معرفت بھی تو بیان کرو۔ پیغمبر اسلام نے قل هو اللہ کی سورت کی تلاوت شروع کی اور اس کے آخر میں کذالک اللہ ربی کہا۔ اب جیسے ہی پیغمبر اسلام نے اللہ کی معرفت بیان کی تو خود اللہ نہیں، اللہ کا ایک نور پیغمبر کے سامنے آ کے چمکا۔ یہ پیغمبر اسلام کو انعام ملا قل هو اللہ پڑھنے کا، مگر ایسا نور کہ پیغمبر اسلام کا جسم کانپا۔ اس نور کی عظمت کو دیکھ کر پیغمبر جھک گئے، اس طرح سے کہ آنکھیں نیچی ہوئیں، کمر جھکی، اور پیغمبر اسلام کی زبان سے نکلا، سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ اسی سنت کی بنا پر ہماری نماز کا رکوع قرار پایا۔ پیغمبر کے سامنے جب اللہ کی تعریف کی تو پیغمبر کے دل کو ذرا قرار آیا۔
पैगंबर सीधे खड़े हुए। इसके बाद पहले नूर से भी बड़ा एक और नूर इलाही चमका। पैगंबर अल्लाह अकबर कहकर सजदे में गिर पड़े और सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिही पैगंबर की ज़ुबान पर आया, इसीलिए रुकू के बाद नमाज में सजदा करार पाया। पैगंबर इस्लाम ने 7 मरतबा ज़िक्र खुदा किया और पैगंबर के दिल को करार आया। पैगंबर इस्लाम बैठते हैं, जैसे ही बैठे वो जो पैगंबर ने तारीफ़ अल्लाह की है, अल्लाह ने दूसरा नूर अपना ज़ाहिर किया। पैगंबर इस्लाम के दिल में दोबारा एक रोब, एक हैबत तारी हुई उस नूर खुदा से। दूसरे सजदे में पैगंबर गिर पड़े, सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिही कहा और इसके बाद बैठ गए तो हुक्म हुआ, ए मेरे हबीब तुम खड़े हो जाओ। पैगंबर ये कहते हुए खड़े हुए, बिहौलिल्लाहि व कुव्वतिही अक़ूमु व अक़उद, ए अल्लाह तेरी ही दी हुई ताकत की मदद से मैं बैठा था, उसी की मदद से खड़ा हो रहा हूँ। आवाज़ आई कि ए मेरे हबीब तुमने मेरा जिक्र किया, एक मरतबा फिर मेरा जिक्र कर दो। पैगंबर इस्लाम ने अलहम्द का सूरा पढ़ा और खामोश हुए तो आवाज़ आई, ए मेरे हबीब अब तक तुम मेरा तज़किरा कर रहे हो, अब तुम अपना और अपने घर वालों का तज़किरा भी करो। पैगंबर इस्लाम खामोश हुए, आवाज़ आई कि इन्ना अंज़लना पढ़ो। पैगंबर इस्लाम ने इन्ना अंज़लना का सूरा पढ़ा और जैसे ही इन्ना अंज़लना का सूरा पढ़ा उसी तरतीब से वो 3 नूर चमके कि जिस पर पैगंबर इस्लाम रुकू में गए, फिर 2 सजदों में गए। 2 सजदों के बाद जब बैठे तो बशारत हुई कि ए मेरे हबीब तुम्हारी इबादत से हमने तुम्हारी सारी उम्मत को बख्श दिया है। और पैगंबर इस्लाम ने बे इख्तियार अल्लाह की तारीफ़ की, बिस्मिल्लाह व बिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व खैरल अस्माए कुल्लुहा लिल्लाह। बस जैसे ही पैगंबर ने ये तारीफ़ की और इसके बाद गवाही दी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। आवाज़ आई, ए मेरे हबीब अपना भी तज़किरा करो। पैगंबर ने अपना भी तज़किरा किया, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आवाज़ आई, अपने घराने का भी तज़किरा करो। पैगंबर इस्लाम ने एक मरतबा पढ़ा, व सल्ले अला व अला अहले बैती, खुदावंद तेरा दुरूद मुझ पर भी है, मेरी अहले बैत पर भी हो। इधर पैगंबर इस्लाम ने ये कहा तो एक मरतबा पैगंबर इस्लाम की निगाह पड़ी, क्या देखा कि अब मैं अकेला नहीं हूँ, बल्कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे अंबिया भी मेरे पीछे खड़े हैं। पैगंबर इस्लाम ने सबको देख के आवाज़ दी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम अंबिया को हुजूर सलाम करते हैं और बस यहीं पे हुजूर की नमाज ख़त्म हुई। अब यहाँ सिदरतुल मुंतहा का सफ़र ख़त्म हो रहा है। इस मकाम पर पैगंबर इस्लाम पहुँच चुके हैं कि सिदरतुल मुंतहा बिल्कुल आंखों के सामने है। पैगंबर आगे बढ़ना चाहते हैं। एक मरतबा देखा कि जिब्राइल रुक गए। पैगंबर इस्लाम सवाल करते हैं कि भाई तुम क्यों नहीं आ रहे। कहा कि अल्लाह के रसूल तमाम फरिश्तों के मुकाबले में इस मकाम के सबसे ज़्यादा हम लोग करीब हैं। अब अगर मैं उंगली बराबर भी आगे बढ़ा तो मैं जल के राख हो जाऊंगा। अल्लाह के रसूल इससे आगे 4 पर्दे हैं, 4 हिजाब हैं। एक नूर का हिजाब है, एक तारीकी यानी जुल्मत का हिजाब है, एक आग का हिजाब है और एक पानी का हिजाब है। अब सिवाय आपके कोई आगे नहीं बढ़ेगा। अब आपको इस मंजिल से आगे जाना है। चुनांचे जिब्राइल अलैहिस्सलाम यहाँ पे और पैगंबर इस्लाम आगे बढ़ रहे हैं। मुहतरम नाज़रीन, इंशाअल्लाह सिदरतुल मुंतहा से आगे का सफ़र और वहाँ से वापसी के सफ़र के बारे में हम अपनी अगली वीडियो में बयान करेंगे।